حدیث نمبر ہے 640۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے جو بالغ نہ ہوئے ہوں مر گئے ہوں تو اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور کثیر عنایات کے جو ان بچوں پر ہے اس وجہ سے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر صحابیات نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 فوت ہو جائیں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، یعنی وہ قیامت کے دن ڈھال بن جائیں گے اور اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے اور جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ ایک بچہ بھی کسی کا فوت ہو جائے تو وہ بھی اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ بعض پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کا حمل ضائع ہو گیا ہو، وہ بچہ بھی اپنی ناف کے ذریعے اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، یعنی ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں تو نعمت ہمیں نظر آتی ہی ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے انسان کو دنیا میں ایک بہت اہم مقام عطا کیا، اور ان کے لیے انسان جیتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، ان کو پالتا پوستا ہے اور ایک مقام حیثیت حاصل کرتا ہے۔ پھر یہ معاشرے میں آپ کا دست بازو بن جاتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں، آپ کے حمایتی ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں دنیا کی حد تک تو ہیں ہی اولاد کے حوالے سے۔ اللہ نے آخرت میں جو اجر رکھا ہے وہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر بچپن میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ ماں باپ کے لیے سفارشی بن جائیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ زیادہ اولاد جس کی ہوگی قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پہ۔ حدیث کا مفہوم ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ کی امت میں حصہ ڈالنے کا سبب آپ بنے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تو یہ اگر وہ فوت ہو جائیں، بڑے نہیں ہو سکے تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہے، بڑے ہو گئے ہیں، نیک بن گئے ہیں تب بھی دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اولادوں کو نیک بنائے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولادیں عطا فرمائیں۔ اب اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اتنے بیٹے فوت ہوں گے تو یہ بشارت ہے، بیٹیاں فوت ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں اولاد ہیں، بس آپ نے اولاد پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کے صرف پیدا کرنے پہ ہی، خدا نخواستہ اگر وہ فوت بھی ہوگی تب بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی ملا کر اشارہ فرمایا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو لوگ نبی پاک کے ساتھ داخل ہوں گے ان میں وہی ہوں گے جنہوں نے بیٹیوں کی کفالت کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے والوں میں اور ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان 2 انگلیوں میں تھوڑا سا ایک بڑی ہے اور دوسری تھوڑی چھوٹی ہے، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں درجات میں صرف اتنا سا فرق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کا جنہوں نے بیٹیوں کی پرورش اور کفالت کی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بڑی بشارتیں عنایت فرمائی ہیں اولاد کے پیدا کرنے پہ، بیٹیوں کی پرورش کرنے پہ، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اس پہ صبر کرنے پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کو اپنے لیے اور دنیا اور آخرت کا سرمایہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی کے امتیوں کو آپ پال رہے ہیں، صرف اپنی اولاد نہیں پال رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کو آپ پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا ہر عمل، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کے ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، ہر خرچ کرنا ان کے اوپر، اپنے دن رات کا آرام سکون ان کے لیے قربان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ اس کو کبھی بھی اپنے لیے مصیبت پریشانی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہم سے اپنے نبی کی امت کے لیے حصہ ڈالنے کا کام لیا ہے، اور یہ سعادت ہمارے حصے میں بھی آئی ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے فخر کا سبب قیامت کے دن انشاءاللہ بن سکیں۔ اللہ اولادوں کو نیک بنائے، والدین کو صحت تندرستی اور ہمتیں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن خاندانوں کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عنایت فرما دے، جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔